السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ دعوت اسلامیہ کا پہلا دور شیئر کیا تھا، تو آج کی ویڈیو میں دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور، ان میں کون کون ایمان لائے۔ اس دور میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے حکم الہی ملا تھا کہ بعثت کے بعد 3 سال کا عرصہ خاموشی سے تبلیغ کرنے میں گزرا۔ اس عرصے میں اسلام نے جن ہستیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کر لیا، ان سب کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتا چکی ہوں۔ دوستو، ان عظیم لوگوں کا اس دین کو قبول کر لینا حضور پر نور کے پرامن جہاد کی شاندار اور بے مثال فتوحات تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ دعوت توحید کے دائرے کو مزید وسعت دی جائے۔ چنانچہ جبریل امین خداوند قدوس کی جانب سے یہ حکم لے کر تشریف لائے۔ میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سورۃ الشعراء کی آیت 214 تا 215 کہ اور آپ ڈرایا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور نیچے کیا کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے۔ دوستو، اس حکم خداوندی کی تعمیل ضروری تھی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ کفر و شرک کے معاشرے میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو صدہ سال سے پتھر کے بنے ہوئے اندھے، بہرے اور بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے تھے، اور ان کی آن پر اپنی جان تک قربان کرنا اپنے لیے سرمایہ سعادت تصور کرتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کہ یہ دعوت ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے ذہنوں میں اجالا کر دے اور ان کی روح بن کر ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ یہ بڑا کٹھن کام تھا۔ کئی ہفتوں تک حضور علیہ السلام اس سوچ میں رہے، رات اور دن اسی غور و فکر میں بیت جاتے۔ حضور گھر میں گوشہ نشین رہے۔ اس خاموشی اور اذلیت گزینی کے باعث حضور کی پھپھیوں کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور کہیں بیمار تو نہیں۔ عیادت کے لیے جب آئی تو حضور نے بتایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن میں اس سوچ میں کھویا کھویا رہتا ہوں کہ اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بے شک عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلا کر یہ پیغام پہنچائے، لیکن کہ ابو لہب کو نہ بلائے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو دوستو، دوسرے روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو بلا بھیجا۔ وہ بھی آئے اور عبد مناف کی اولاد میں سے چند لوگ بھی پہنچ گئے۔ سب کی تعداد 45 کے قریب تھی۔ اس سے پہلے کہ حضور اپنا مدعا بیان فرماتے، ابو لہب نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس نے کہا، یہ آپ کے چچا ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں تمام۔ اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات تب بولیے کہ آپ کی قوم میں اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے اہل عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے والے اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کو اس سے روک دیں، یہ ان کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کر رہے ہوں۔ اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسا فتنہ فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ و فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ ابو لہب کہتا رہا، حضور خاموش رہے اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ پھر چند روز خاموشی سے گزر گئے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ آپ دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا معاون و مددگار ہوگا۔ دوسری بار پھر حضور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا، قافلے کا پیشرو اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔
بفرض محال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو وہ خدا میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بفرض محال اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکہ کروں تو تم سے میں دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم۔ بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا تم سے محاسبہ ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ یا ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ بخدا اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر چیز اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ تو دوسرے لوگوں نے تو ان ارشادات کا معقول جواب دیا، لیکن ابو لہب نے بڑی قسط اور رذالت کا ثبوت دیا۔ وہ بولا، اے فرزندان عبد المطلب، یہی چیز ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی کہ تم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اس کے ہاتھوں کو پکڑیں۔ اس وقت اگر تم اس کو ان کے حوالے کر دو گے تو تم ذلیل و رسوا ہوگے، اور اگر تم اس کا دفاع کرو گے تو وہ لوگ تمہیں تہ کر دیں گے۔ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ ابو لہب کی یہ بات سن کر ضبط نہ کر سکی۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ تو اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ بخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے رہے ہیں کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا۔ بخدا یہ وہی نبی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں بے سر و پا اور خوش فہمیاں ہیں، پردہ نشین عورتوں کی باتیں ہیں۔ جس وقت قریش کے سارے خاندان تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جزیرہ عرب کے سارے قبیلے ان کی امداد کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ابو طالب اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، بخدا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ان کی حفاظت اور دفاع کریں گے۔ دوستو، ان پہلے دو اجتماعات میں صرف عبد المطلب کا خاندان مدعو تھا اور وہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ اب تیسرے اجتماع کا حضور نے اہتمام فرمایا۔ اس میں قریش کے سارے قبیلوں کو دعوت دی گئی اور صفا کی پہاڑی پر حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سب حاضرین کو خطاب فرمایا اور آغاز کلام اس سے کیا، حاضرین، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا تم میری بات تسلیم کرو گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک تسلیم کریں گے۔ آج تک آپ کی زبان سے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی جو غلط ہو۔ پھر فرمایا، اے قریش، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میں عذاب شدید سے پہلے تمہیں واضح طور پر بروقت ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس نے دشمن کو دیکھ لیا اور بس وہ چل پڑے تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دشمن کی آمد سے باخبر کر دے۔ پھر اسے یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ دشمن کہیں اس سے پہلے ہی نہ پہنچ جائے اور وہ سے ہی زور سے یہ اعلان کرنا شروع کر دے، جاگو جاگو، دشمن پہنچ گیا، دشمن پہنچ گیا۔ دوستو، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے، امام مسلم نے امام قبیصہ بن المخارق سے اور بلازری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، یا صباحاہو، اعلان کیا کہ میری فریاد سنو، میری فریاد سنو۔ لوگ کہنے لگے، یہ کون بلا رہا ہے؟ چنانچہ عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس سمت میں دوڑے، اور جو شخص خود نہ جا سکا اس نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا۔ ابو لہب اور دیگر قریش بھی وہاں جمع ہو گئے۔
حضور علیہ السلام نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دشمن کے سواروں کا دستہ اس پہاڑ کے دامن سے نکل کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، بے شک، ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اے کعب بن لوئی کے بیٹو، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے مرہ بن کعب کے فرزندو، آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی زہرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے فاطمہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے صفیہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں مگر یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ دوستو، یہ سن کر ابو لہب بولا، تو برباد ہو گیا، اسی لیے ہمیں آج جمع کیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بے پایا حلم اور عالی ظرف کے باعث سکوت اختیار فرمایا، لیکن آپ کے غیور رب نے اس وقت اس بدبخت اور گستاخ کی مذمت میں ایک پوری سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا، اے فرزندان عبد المطلب، باخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الحجر کی 94 آیت ہے، تو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے کہ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری مدد اور نصرت آپ کے شامل حال ہے۔ تو دوستو، یہ دوسرے دور میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ میں نے آپ لوگ سے ڈیٹیل شیئر کی۔ مزید یہ کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ملتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔